بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الممتاز وائس کے معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہیں اللہ پر یقین کرنے کی ایک ایسی کہانی جو نہ صرف ہمارا ایمان تازہ کر دے گی بلکہ ہمیں ایسی روشنی بھی دکھائے گی۔ اگر اللہ پر یقین کامل ہو تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کو غریب سے امیر اور فقیر سے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ انسان کو ہر وقت اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ اگر آج برے دن ہیں تو کل انشاءاللہ اچھے دن بھی آئیں گے۔ دوستو، گرمان کے بادشاہ حضرت مظفر گرمان کو تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے، جو کہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے ولی کامل تھے۔ آپ ایسے بادشاہ تھے کہ پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتی اور دن کو اللہ کی مخلوق کی خدمت میں گزار دیا کرتے تھے۔ آپ کی ایک بیٹی تھی جس سے انہیں بہت محبت تھی اور آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت دینی اور اسلامی ماحول میں کی۔ آپ کی بیٹی نہایت نیک، پرہیزگار اور متقی تھی، صبر، تقوی اور اللہ پر یقین کامل رکھنے والی ایک برگزیدہ دوشیزہ تھی۔ جب بیٹی جوان ہو گئی تو آپ کو اس کی شادی کی فکر لاحق ہوئی۔ شہزادی کے لیے بڑے بڑے گھروں سے رشتے آنے لگے۔ بادشاہ کیونکہ ولی کامل تھے، اس لیے آپ چاہتے تھے کہ میں وہ لڑکا تلاش کروں جو نیک، پرہیزگار اور خوف خدا رکھنے والا ہو، جو اللہ کا عبادت گزار بندہ ہو اور اللہ کے نبی کا فرما بردار امتی۔ شادی کی فکر نہ صرف عام انسان کو ہوتی ہے بلکہ اللہ کے برگزیدہ بندے بھی اس فکر میں ضرور مبتلا ہوتے ہیں۔ ہر لڑکی کے ماں باپ کی طرح گریمان کے بادشاہ کو بھی یہ فکر لاحق تھی اور اسی فکر کو لے کر بادشاہ بھی بہت پریشان تھے۔ اس کے بعد بادشاہ لڑکا تلاش کرنے کے لیے رات بھر مسجدوں کا چکر لگاتے۔ مسجدوں کا چکر کیوں لگاتے؟ کیونکہ آدھی رات کو جو اللہ کو یاد کر رہا ہوگا وہ بے شک اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوگا، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ دنیاوی زندگی گزارنے والے اور اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے والے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ لڑکے کو تلاش کرتے کرتے شاہ گریمان پریشان ہو گئے اور کوئی ایسا نوجوان نہ ملا جس سے وہ اپنی بیٹی کی شادی کرتے۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک رات آپ شہر سے بیتی بیان مسجد میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان عبادت میں مصروف ہے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا مانگ رہا ہے۔ بادشاہ کافی دیر تک اسے دیکھتے رہے، یہ نوجوان کب نماز سے فراغت حاصل کرے اور میں اس سے گفتشنیب کروں۔ جب وہ نوجوان اپنی عبادت سے فارغ ہوا تو بادشاہ وقت اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس نوجوان کے چہرے پر نور کی بارش تھی اور اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ جب بادشاہ نے اس کا حال پوچھا تو اس شخص نے بتایا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی مکان بھی نہیں، ایک ٹوٹی ہوئی جھونپڑی ہے جس کی چھت بھی نہیں اور اس میں میں رہتا ہوں۔ میرے مالی حالات بھی اچھے نہیں، بس اللہ پر یقین ہے اور وہ ہر دن رزق عطا کر دیتا ہے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا، کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ اس نوجوان نے کہا، ایسے انسان کو بھلا کون رشتہ دے گا جس کے پاس رہنے کے لیے نہ تو مکان اور نہ رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ ہو؟ پھر آپ نے کہا، اگر گریمان کے بادشاہ کی بیٹی سے تمہارا نکاح ہو جائے تو؟ وہ نوجوان مسکرا کر کہنے لگا، بابا مجھ سے اس طرح کا مذاق کرتے ہو، جبکہ یہ بات آپ کو اچھی طرح میں بتا چکا ہوں میرے حالات کیسی ہیں، کہاں میں اور کہاں بادشاہ کی بیٹی۔ اور ویسے بھی بادشاہ کے دربار میں تو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، چنانچہ انہیں اپنی بیٹی کے لیے اچھا لڑکا تو مل ہی جائے گا۔ دوستو، اس نوجوان نے سوچا کہ یہ بوڑھا آدمی کیسی باتیں کر رہا ہے،
جبکہ یہ بات ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا بابا آپ جاؤ اپنا کام کرو۔ پھر بادشاہ نے اپنی انگوٹھی نکالی اور اس شخص کو دیتے ہوئے کہا تم مجھ سے وعدہ کرو کل تم بادشاہ گریمان کے دربار بھی مجھ سے ضرور ملو گے، اور اگر تمہیں کوئی روکے تو اسے یہ انگوٹھی دکھا دینا، وہ خود تمہیں مجھ تک پہنچائے۔ اگلے دن وعدہ کے مطابق وہ نوجوان صبح سویرے دربار میں پہنچا تو کسی ایک شخص نے روکا۔ نوجوان نے اسے وہ انگوٹھی دکھائی، پھر وہ شخص اسے بادشاہ تک لے کر چلا گیا۔ وہ نوجوان یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا کہ رات میں نے جس سے باتیں کی تھیں وہی بادشاہ سلامت ہے۔ اس نوجوان نے بادشاہ سے کہا میں اپنی رات بنی بات پر آپ سے شرمندہ ہوں۔ بادشاہ نے نوجوان کی آنکھوں میں شرمندگی اور احساس دیکھا تو کہا تم پریشان مت ہو، میں تمہاری کسی بات سے ناراض نہیں، بلکہ میں تو خوش ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے تم جیسا داماد عطا کیا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت قاضی کو بلا کر نکاح پڑھایا اور انہی کپڑوں میں اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا اور اپنی بیٹی کو نصیحت کی بیٹی اچھے برے حالات سب پر آتے ہیں، بس صبر سے کام لینا اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ مجھے یقین ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا اور نہ ہی تمہیں بھوکا رہنے دے گا۔ اس کے بعد شہزادی نے آگے بڑھ کر اپنے شوہر کو سلام کیا اور مبارکباد دی اور بولے کہ میں آپ کے گھر میں رہوں گی چاہے جیسے بھی حالات ہوں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ وہ نوجوان اپنی بیوی کو لے کر گھر پہنچا تو سبحان اللہ ایک ایسا منظر اس نے دیکھا۔ جب دروازہ کھولا تو شہزادی کو گھڑے پر رکھا ہوا ایک روٹی کا ٹکڑا نظر آ گیا۔ وہ اپنے شوہر سے پوچھتی ہے یہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا یہ روٹی کا ٹکڑا ہے جو صبح روزہ رکھنے کے لیے میں نے روٹی پکائی تھی، آدھی روٹی سے میں نے سحری کی اور آدھی روٹی افطار کے لیے رکھ دی۔ یہ سن کر شہزادی نے کہا تمہارا اللہ پر کامل یقین نہیں ہے لگتا ہے، تمہارا ایمان تو کمزور نہیں ہے۔ پھر شہزادی نے کہا جو اریحا تمہیں سحری کے وقت کھلا سکتا ہے تو وہ کیا تمہاری افطاری کا بندوبست نہیں کر سکتا؟ جاؤ پہلے اس روٹی کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آؤ۔ اس کے بعد نوجوان نے روٹی کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اس روٹی کے صدقہ کرنے سے اور اللہ پر اتنا کامل یقین رکھنے سے اللہ تعالیٰ ان سے اتنے خوش ہوئے کہ انہیں بے حساب رزق عطا کر دیا۔ ان کے رزق میں برکت بڑھنے لگی اور وہ جتنا اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے اللہ تعالیٰ انہیں 10 گنا بڑھا کر عطا کر دیتا، کیونکہ اللہ پر ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ جسے چاہے دولت دے اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے زندگی دے اور جسے چاہے موت دے، اللہ ہی ہر چیز پر قادر و مالک ہے، جو کیڑوں مکوڑوں پرندوں سے لے کر دنیا کی ہر مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے۔ اس نے ہمیں ساری مخلوق میں سب سے افضل بنایا ہے، تو وہ ہمیں کیسے بھوکا رہنے دے؟ دوستو اس طرح اللہ نے ان کے صدقہ کرنے سے اور اللہ پر اتنا مضبوط ایمان رکھنے کی وجہ سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں بدل دی۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں جانے کی بجائے لوگوں سے مدد کی امید رکھتے ہیں، جبکہ وہ لوگ بھی اللہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ دوستوں ہمارا اللہ پر مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ ہی ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ بے شک اللہ بہتر عطا کرنے والا ہے اور بہتر جاننے والا ہے ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اوپر کامل یقین عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔